رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 and 31 تعوذ تسمیہ کو دیکھ کے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ۔ یہاں پہ دیکھیے، اب آپ نے واو کے لیے یاد رکھنا ہے ہمیشہ کہ واو کے لیے ہمیشہ ہونٹ پورے گول ہوں گے۔ پہلا لفظ ہے وَإِذْ، واو کے لیے ہونٹ گول کیجئے، اور ذال ساکن ہے تو اس میں بزنگ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، سافٹلی پڑھیے، اور نہ ہی اس کو وَإِذْ کر کے قلقلہ ہم کر دیتے ہیں، اکثر ذہن میں نہیں رہتا اور ہم پڑھتے وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ نہیں کرنا، اس کو قلقلے کی طرح نہیں ادا کرنا، بلکہ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ۔ قَالَ میں دیکھیے قاف کے ساتھ تو الف مد ہے تو 2 حرکت لمبا کیا، لام کے اوپر زبر ہے تو لمبی نہیں ہونی چاہیے زبر، پھر رب کا با مشدد کو جماؤ کے ساتھ ادا کیجیے، پھر للملائکتی دیکھیے مد بنی ہوئی ہے، ایک ہی لفظ کے اندر کھڑا زبر آیا، اس کے بعد حمزہ آ گیا، تو یہاں پہ یہ مد بنی ہے، 4 حرکت یا 5 حرکت ہم لمبا کریں گے، اور انی پہلے نون مشدد کا غنہ پورا کریں گے، پھر یا مد کو 2 حرکت لمبا، جب وقف کیا ہے ہم نے جاعل بس لام کو ساکن کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ فی الارض میں دیکھیے را ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو را موٹی پڑی جائے گی، اور اردی ایسے نہیں، قلقلہ نہیں کرنا، ضی اور ضی بھی ضاد جو ہے وہ آپ کی جو زبان کے پچھلے کنارے ہیں، جو آپ کی داڑھوں کے نیچے والی زبان کا پورشن ہے، اس کو بس داڑھوں پہ لگائیں، اندر والی جگہ پہ ضی ارضی۔ خلیفتن تھا، ہم نے وقف کیا تو گول تا کو ساکن ہا میں بدل دیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا۔ اب یہاں پہ دیکھیے خلیفہ پہ وقف کیا، اوپر دیکھیے وقف کا ایک نشان لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آگے سے پڑھ رہی ہوں، ورنہ ہم آگے سے نہیں پڑھتے۔ میرے پاس ادھر جو عربی ٹیکسٹ ہے اس میں تو صلے لکھا ہوا ہے، اور ایشین ٹیکسٹ میں میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں کہ یہاں پہ جی توئیں کا ایک نشان بنا ہوا ہے، چھوٹی سی توئیں لکھی ہوئی ہے، تو جہاں پہ بھی یہ اس طرح چھوٹی توئیں لکھی ہوئی ہوگی نا، وہاں آپ وقف کر کے پھر آگے سے پڑھ سکتے ہیں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا۔ قالو پہ مد بنی ہوئی ہے، قالو ختم ہوا تھا واو مد پہ، اور اگلا لفظ شروع ہوا حمزہ سے، تو یہاں پہ 2 الفاظ کے بیچ میں مد بنی ہوئی ہے، تو 4 حرکت یا 5 حرکت لمبا کیجئے۔ اتجعل جیم میں قلقلہ کیجئے، لام کی پیش کو لمبا نہیں ہونے دینا۔ فیہا حروف مدہ ہیں دونوں، یا مد اور الف مد 2 حرکت۔ میں یہاں پہ دیکھیے نون ساکن کا ادغام کا رول ہو رہا ہے، اور یا آ رہا ہے آگے تو ادغام ناقص باغنہ، 2 حروف ہیں یا اور واو جب آ جاتے ہیں نون ساکن تنوین کے بعد تو ادغام ناقص باغنہ ہوتا ہے، یعنی یا کا مخرج بھی لے رہے ہیں اور غنہ بھی کریں، اور یفسد فا کو اچھا سا کلیئر کرنا ہے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا۔ فیہا میں دیکھیے ہم نے حروف مدہ پہ وقف کیا، تو جب بھی حروف مدہ پہ وقف کرتے ہیں تو کوئی چینج نہیں آتا، ملا کے پڑھیں گے تب بھی فیہا ہی پڑھیں گے، اور اگر وقف کیا ہے تو تب بھی فیہا ہی پڑھا ہم نے۔
من يفسد فيها ويسفك الدماء من يفسد فيها ويسفك الدماء. یہاں پہ دیکھیے وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، ایک تو سین ساکن ہے، اچھا سا ٹائم دیں گے، شارپ ایسے سیٹی کسی آواز ہوگی، اور پھر آگے دیکھیے يَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ مد بنی ہوئی ہے ایک ہی لفظ کے اندر، الف مد کے بعد حمزہ آ گیا تو ہم نے مد بنانے کے بعد حمزہ کو پھر ساکن کیا ہے. اچھا اب یہاں پہ دیکھیے آگے وقف کا نشان لگا ہوا ہے جیم، تو جیم بھی جہاں لکھا ہو نا تو وہاں پہ بھی آپ آگے سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے یہاں وقف کیا اب ہم آگے سے پڑھ سکیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یہاں پہ دیکھیے ہا کو اچھا سا مخرج سے نکالنا ہے، بالکل گلے کے سینٹر والی جگہ سے، اور کتنی جگہ پہ ہا آیا ہوا ہے؟ 3 جگہ پہ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، 3 جگہ پہ ہا ہے، اسی جگہ سے آپ نے ادا کرنا ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ایک ایک حرف کو بہت اچھا کلیئر سا ادا کرنا ہے. اب یہاں پھر وقف کا نشان لگا ہے تو آگے سے پڑھ رہی ہوں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اگلی آیت دیکھتے ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ. یہاں پہ دیکھیے وَعَلَّمَ میں عین ہے، آدم آدم یہ حمزہ ہے، تو دونوں کی آوازوں میں واضح فرق ہونا چاہیے. الاسماء ایک ہی لفظ کے اندر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا تو مد بنی ہوئی ہے یہاں پہ، اور ثم میں میم مشدد پہ غنہ پورا کیجیے. ارضاہم ضاد کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، ایسا نہیں ہو کہ وہ دال بن جائے، دال سے ادا ہو جائے گی ضا. آپ کی زبان کے جو پچھلے کنارے ہیں نا ان کو اوپر داڑوں کے اندر والی جگہ پہ لگائیے تو یہ ضاد کی آواز بنتی ہے ارضا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال پہ جب آپ نے وقف کیا تو مد بنانے کے بعد آخر میں لام کو ساکن کیا. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. اب یہاں پہ دیکھیے رول پہلے تو دیکھ لیتے ہیں نون ساکن تنوین کا. انبئونی یہاں پہ نون ساکن کے بعد با آیا تو اقلاب کا رول ہو رہا ہے جس میں نون بدل جاتا ہے میم میں. چھوٹا سا میم آپ کو لکھا ہوا اوپر نظر بھی آ رہا ہے. اب اسی میم کو ہم غنہ کرتے ہوئے ادا کریں گے. پھر او 2 حرکت ہے، نی 2 حرکت ہے، دونوں دو حرکت. بی اسمائی ایک ہی لفظ میں حروف مدہ کے بعد حمزہ یا مد بنی ہے. ہاں اس مد کو دیکھیے ہا اولائی، یہاں پہ ہا پہ بھی مد بنی ہے اور لام کے ساتھ الف مد جو ہے اس پہ بھی مد بنی ہوئی ہے. تو ہا کی مد جو ہے نا وہ علیحدہ 2 الفاظ کے بیچ میں بنتی ہے. لکھے ہوئے یہ دونوں اکٹھے جاتے ہیں لیکن یہ ایکچولی 2 علیحدہ الفاظ ہیں. ہا علیحدہ ہے، اولائی علیحدہ ہے. تو جب بھی میں آپ سے پوچھوں گی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہا اولائی پہ مد ہا پہ بنی ہوئی ہے نا یہ 2 الفاظ کے بیچ میں ہا علیحدہ اولائی علیحدہ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اولائی یہ ایک ہی لفظ ہے، اور ہم نے جب وقف کرنا ہے تو حمزہ کو ہم نے کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، غور سے سنیں گے.
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. یہاں پہ رولز دیکھ لیتے ہیں نون ساکن تنوین کے. نون ساکن کا یہاں اخفاء کا رول ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد کاف آ گیا ہے. کاف کے مخرج کے قریب جا کے نون کی آواز کو چھپائیں گے غنہ کرتے ہوئے. پھر دیکھیے کن میں بھی اخفاء کا رول ہو رہا ہے. تا کے مخرج کے قریب جا کے نون کی آواز کو چھپانا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اخفاء کا رول ہوتا ہے اگلے حرف کے مخرج کے قریب جا کے نون کی آواز کو چھپاتے ہیں. اچھا یہ تم میں جو اخفاء ہو رہا ہے اس میں خیال یہ رکھنا ہے جب بھی پیش کے بعد اخفاء کا رول آئے گا تو پیش کے لیے تو ہونٹ گول کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اخفاء کے لیے ہونٹوں کو سیدھا کرنا ہے. بالکل سیدھے ہونٹوں سے آپ کا اخفاء پورا ٹائم جو ہے اس کا آپ نے سیدھے ہونٹوں سے کرنا ہے. اور پھر تا کی پیش کے لیے دوبارہ سے ہونٹ گول کریں گے تو اس طرح سے یہ 2 رولنگ بن جاتی ہے. اور اس کو آپ شیشہ دیکھ کر ہی کر سکتے ہیں. شروع میں آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اس کا کم از کم آپ نے 10 ٹائم شیشہ دیکھ کے پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کے ایسا نہ ہو کہ تم ایسے ہو رہا ہو آپ کا اخفاء گول ہونٹوں سے. آپ نے کاف کی پیش کو ادا کیا گول ہونٹوں سے، پھر ہونٹ سیدھے کیا، پھر اخفاء شروع کیا. تم آواز میں واضح فرق ہوتا ہے. اور ادائیگی، صحیح ادائیگی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں پہ پھر 2 رولنگ ہو جائے گی. آپ کی ہونٹوں کی 2 دفعہ گولائی کیسے ہوگی کہ پہلے کاف کی پیش کے لیے 1 دفعہ گولائی ہوئی، پھر سیدھے کیے، اخفاء پورا کیا، پھر تا کی پیش کے لیے ہونٹ گول کیے، پھر آگے میم پہ ہونٹوں کو سیدھا کریں گے ٹھیک ہے. پھر صادقین میں کیا خیال رکھنا ہے، صاد موٹا بھی ہے، سیٹی کی بھی آواز ہوگی اس میں، 2 حرکت لمبا بھی ہے. اور دال زیر ڈی کو بالکل باریک، زیروں کو بالکل باریک ای کے ساؤنڈ کے ساتھ کیا کرے. یہ نہ ہو صادقین ایسے بن رہا ہو. هؤلاء إن كنتم صادقين. اور وقف کرتے ہوئے دیکھیے آخری حرف کو ساکن کیا، اس سے پہلے حروف مدہ آ گیا یا مدہ، تو ہم نے مد بنائی اور پھر ہم نے نون کو ساکن کیا. تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے بہت اچھا توجہ سے سننا. ایک ایک حرف کی آپ کی جتنی لسننگ اچھی ہوگی نا اتنی ہی آپ کی ادائیگی اچھی ہوگی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.